بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اسماء گرامی کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ تسعۃ و تسعین اسما من احصاها دخل الجنہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء مبارکہ کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت کے ویسے تو بے شمار نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے جو لفظ اللہ ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندے اپنی عرضیں پیش کرتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ان کی حاجات مختلف ہوتی ہیں۔ ہر ایک اپنی حاجت سے پکارنے کے لیے، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، تو جس طرح کی اس کی حاجت ہو اس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس خالق کو پکارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نظر کرم فرماتا ہے۔ کوئی بیمار ہو، اسے شفا چاہیے ہو تو وہ اپنے رب کو یا شافی الامراض کہے۔ کسی نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے تو اپنے رب کو یا غفار اور یا تواب کہے۔ کسی نے بادشاہی طلب کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کسی کو دولت چاہیے تو اس کو مالک الملک کہے۔ وہ اللہ رب العزت کے ان اسماء کا ذکر کرے، ان اسماء سے اسے پکارے جن اسماء سے اس نے اور جیسی اس نے حاجت طلب کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مقدس اسماء اتنے پاکیزہ ہیں کہ انہیں یاد کرنے سے اور ان کے ذریعے پکارنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی پکار کو بھی سنتا ہے اور اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کے نسخے جو پاکستان میں چھپتے ہیں اور پوری دنیا میں چھپتے ہیں، ان کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کا ذکر ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان اسماء مبارکہ کو یاد کرے، ان کا ورد کرے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بشارت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔